بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 175 میں باب الاستئذان فصل ثانی سے حدیث نمبر 4669 سے لے کر 4671 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدککت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کأنہ کاریحہا متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک قرض کے معاملہ میں جو میرے باپ پر تھا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں ہوں۔ گویا آپ نے میرے اس طرح جواب دینے کو برا سمجھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اپنا تعارف غیر مبہم الفاظ میں کرنا چاہیے، مبہم الفاظ سے اپنا تعارف نہیں کروانا چاہیے کہ صاحب بیت پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ فی دین، حضرت جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن 8 بچیوں کے علاوہ اپنے پیچھے بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابر اس سلسلہ میں انتہائی پریشان رہتے تھے۔ تاجدار انبیاء نے ان سے بہت تعاون بھی کیا۔ اسی قرض کے سلسلہ میں حضرت جابر تاجدار انبیاء کے دروازے پر آئے تھے کہ قرض خواہوں سے کچھ بات ہو جائے تاکہ وہ نرمی کریں یا قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے۔ چنانچہ تاجدار انبیاء کی برکت سے یہ قرض اتر گیا اور تھوڑی سی کھجوروں میں بہت سی برکت آ گئی تھی۔ من ذا، اس لفظ سے حضور اکرم نے آواز دینے والے کی تعیین اور تمییز کا ارادہ کیا تھا۔ آگے سے حضرت جابر نے آنا کا لفظ استعمال کیا جس سے نہ تعین ہو سکا اور نہ تمییز ہو سکی۔ اس پر تاجدار انبیاء نے نکیر فرمائی کہ آنا کیا چیز ہے؟ صاف الفاظ میں اپنا نام بتاؤ تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ آنا کے لفظ کے استعمال کرنے سے تو ابہام اب تک باقی ہے، پھر اس کے بولنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تاجدار انبیاء نے حضرت جابر کی آواز پہچانی ہوگی مگر تعلیم امت کے لیے نکیر فرمائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دروازہ کھٹکھٹانے سے تاجدار انبیاء ناراض ہوئے، کیونکہ اجازت کے لیے تو اسلام میں سلام اور استئذان مقرر ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی تعلیم ملتی ہے جو ٹیلی فون کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنا نام بھی نہیں بتاتے، گویا ان کا خیال ہے کہ ان کی آواز دنیا کے سب لوگ پہچان لیتے ہیں۔ یہ فقط ان کی خام خیالی ہے۔ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے کہ میں معروف شاہ ہوں اور قطر سے بات کر رہا ہوں۔ لفظ آنا میں اگر تاجدار انبیاء کی نکیر اور ناراضی کو اس طرح لیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی میں ہوں، یعنی میں سے تو کوئی تعارف حاصل نہیں ہو سکتا، اس مطلب کا بھی امکان ہے، اگرچہ میں نے کہیں یہ مطلب پڑھا نہیں ہے۔
البتہ یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا حر الحق بأهل الصفة فادعوهم إلي فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فآذن لهم فدخلوا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ میں ان کے پاس جا کر ان کو بلا لایا۔ جب وہ لوگ آئے تو دروازے پر رک کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ تاجدار کائنات نے ان کو اجازت دی تو وہ سبھی اندر آ گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا قاصد کے ساتھ آنے کے وقت مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل صفہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں تاجدار انبیاء کے مدرسہ صفہ کے طالب علم تھے۔ صفہ میں کبھی 80 طالب علم رہتے تھے، کبھی 400 تک بڑھ جاتے تھے، کبھی کم بھی ہو جاتے تھے۔ ضرورت کے وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ گویا یہ قطاع منتظرہ کے مجاہدین تھے جو جہادی مدرسہ میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ انہی میں سے ایک تھے۔ خود بھوکے تھے، دودھ کا پیالہ آ گیا، خوش ہوئے کہ میں پی لوں گا، مگر حضرت ابو ہریرہ کو حکم ہوا سب کو بلا لاؤ۔ قاصد کے ساتھ آ کر انہوں نے گھر کے پاس اندر داخل ہونے کے لیے پھر اجازت مانگ لی۔ شاید یہ اس وجہ سے مانگی کہ یہ حضرات دیر سے آئے ہوں گے، یا پھر شدت حیا کی وجہ سے دروازہ کے پاس دوبارہ اجازت مانگی، جو ایک استحبابی امر ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن کلدہ بن حنبل ان صفوان بن امیہ بعث بلبن او جدایہ ودغابیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت کلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ اور رسول کریم کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑی بھیجی، اور اس وقت رسول کریم مکہ کے بالائی کنارہ پر، جس کو معلا کہتے ہیں، قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یوں ہی چلا گیا تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں داخل ہونے سے پہلے نہ سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ تاجدار انبیاء نے مجھ سے فرمایا کہ واپس جاؤ، یعنی یہاں سے نکل کر دروازے کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد اجازت طلب کرو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ جدایہ یہ ہرن کے اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جو 6 ماہ کا ہو۔ بھیڑ بکری کے بچے کو بھی جدایہ کہا جاتا ہے۔ جیم پر کسرہ اور فتح دونوں اعراب جائز ہیں۔ دغابیس یہ دغبوس کی جمع ہے۔ ککڑی کو کہتے ہیں جو 1 فٹ سے زیادہ لمبے اور انگوٹھے کی طرح موٹے ہوتے ہیں، اس کو پشتو میں تار بھی کہتے ہیں۔ اعلی الوادی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس سے مکہ مکرمہ کے بالائی حصے مراد ہیں جن کو معلا کہتے ہیں۔ ارجع یعنی اجازت کے لیے اس شخص نے سلام نہیں کیا۔ یہ حضرت کلدہ بن حنبل کی بات ہو رہی ہے۔
کہ آپ بلا اجازت اور بلا سلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے تھے، پھر آپ نے بطور تعلیم و تنبیہ ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا، یعنی واپس جانے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ دروازے کے پاس جا کر السلام علیکم کہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کے لیے سلام کرنا ضروری امر ہے۔ پھر فرمایا ایسا کہو ادخلوا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اندر سے اجازت مل جائے تو بندہ داخل ہو جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو بغیر ماتھے پر بل ڈالے، بغیر ماتھے پر شکن ڈالے اپنے گھر کو واپس لوٹنا چاہیے، جیسے کہ سابقہ احادیث میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تعلیم دی، یعنی سکھایا کلدہ بن حنبل کو، اور حکم پوری امت کے لیے تا قیامت یہی ہے کہ سلام کر کے اجازت مانگو، پہلے سلام کہو پھر پوچھو ادخلوا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو واپسی کی راہ اختیار کرو بغیر ماتھے پر بل ڈالے ہوئے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے۔